انسان دنیا میں بڑے بڑے رشتے رکھتا ہے، بڑی بڑی ضرورتیں ہیں، ہماری زندگی رشتوں کے بغیر ناممکن ہے، گزر ہی نہیں سکتی۔ اللہ نے زندگی گزارنے کے لیے چاہے کوئی بھی ہے، کوئی گوندل ہے، کوئی چیمہ ہے، کوئی جٹھا ہے، کوئی جوئی ہے، کوئی ارائی ہے، کوئی بٹ ہے، کوئی کمی ہے، کوئی چودھری ہے، کوئی نوکر ہے، کوئی مالک ہے، کوئی عام انسان ہے یا کوئی حکمران ہے، کوئی بھی ہے، ہر بندے کو زندگی گزارنے کے لیے جن اشد چیزوں کی ضرورت ہے وہ رب نے ساری گنوائی۔ اللہ نے فرمایا قولا میرے محبوب فرما دو، یا اللہ حکم فرمایا ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن تردونها۔ اللہ تعالیٰ نے 8 چیزیں گنوائی اور ان 8 چیزوں میں سے حضرات محترم کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں جس کی اہمیت بندہ مومن کی زندگی میں نہ ہو، چاہے وہ مزدور ہے، چاہے وہ مالک ہے، چاہے وہ کارخانہ دار ہے، چاہے وہ بادشاہ ہے، چاہے وہ فقیر ہے، چاہے وہ چودھری ہے، چاہے وہ کمی ہے، ہر بندے کی زندگی میں ان 8 چیزوں کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ گنوائی 8 چیزیں، فرمایا ان 8 چیزوں کی محبت ایک پلڑے میں رکھ دو۔ یا اللہ کن کی فرمایا ان کان آباؤکم، یہ کوئی اگر میں اپنی طرف سے بات کرتا تو کچھ لوگ کہتے جذباتی بات ہے، کسی اور بندے کا قول پیش کرتا تو کہتے کہ ہمارے نزدیک وہ مسلم نہیں ہے۔ حضرات محترم میں اللہ کا قرآن پیش کر رہا ہوں، رب کا حکم آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے محبوب فرما دو، محبوب کہہ دو۔ اللہ نبی کی زبان سے حکم سپیشل کہلوا رہا ہے اور فرما رہا ہے ان کان آباؤکم، اے میرے محبوب ان سے فرما دو تمہارے آبا و اجداد، تمہاری ماں تمہارا باپ، و ابناؤکم تمہاری اولاد، و اخوانکم تمہارے بھائی، و ازواجکم تمہاری بیوی، بیوی کے لیے خاوند، و عشیرتکم تمہارے رشتہ دار، و اموال اقترفتموها تمہارا مال، و تجارت تخشون کسادها تمہاری تجارت، و مساکن تردونها تمہارے سویٹ ہوم، مساکن مسکن کی جمع، صرف مساکن نہیں تردونها وہ تمہارے گھر جو تمہیں خوش کرتے ہیں، جن پہ تم نے 4-4 کروڑ روپیہ لگایا ہے اور اپنی رہائش کے لیے جب اندر داخل ہوتے ہو دل مطمئن اور خوش ہوتا ہے، تردونها اس کا آج کل کی اصطلاح میں ترجمہ بنتا ہے سویٹ ہوم، ومساکن تردونها تمہارے سویٹ ہوم۔ یا اللہ ان 8 چیزوں کو کیا کرے؟ فرمایا پیار کرو، اپنے گھر سے پیار، گھونسلے سے چڑیا کو بھی پیار ہوتا ہے، اپنے گھروں سے جانور بھی پیار کرتے ہیں، تم بھی کر لو، لیکن یہ ایک قانون اللہ نے اس آیت طیبہ میں دیا، فرمایا گھروں سے پیار کرو، تجارت سے پیار کرو، مال سے پیار کرو، رشتہ داروں سے پیار کرو، بیوی اور بیوی کے لیے خامن بڑا عام رشتہ ہے، ایک دوسرے سے پیار کے بغیر خاندان نہیں چلتا، ضرور پیار کرو، اپنی اولاد سے پیار کرو، اپنے والدین سے پیار کرو، یہ سارے پیار اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کے پیار کی بات آئے، ان 8 چیزوں کا پیار اپنے خدا اور مصطفیٰ کے پیار پہ قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہو۔ بڑا اہم حکم۔ یا اللہ ہم نے تو سنا تھا کلمہ پڑھ لیا بس جان چھوٹ گئی، ہم نے کلمہ پڑھ لیا، اذان ہو گئی، کلمہ پڑھ لیا، وقت آ گیا نماز کا، نماز پڑھ لی، بس کام کی چھٹی ہو گئی۔ فرمایا نانا یہ کلمہ پڑھنا تمہیں دائرہ اسلام کے اندر داخل کرتا ہے۔ خلد نے
لا الہ تو کیا حاصل ہے؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. چومی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را. جب میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں میں لرز جاتا ہوں. اے اقبال کیوں فرمایا کہ دانم مشکلات لا الہ را. میں جانتا ہوں کہ جب لا الہ پڑھ لوں گا پھر مشکلات کا کام شروع ہوگا. کیوں اے اقبال کیسے؟ فرمایا صرف زبان سے کلمہ پڑھنے کا نام اسلام نہیں، بلکہ جب کلمہ پڑھ کے دائرے کے اندر داخل ہو گئے پھر دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محمد عربی کی ذات کو اہمیت دینا، اس کا نام اسلام ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ. کلمہ پڑھنا بڑی دولت ہے، بہت بڑا انعام ہے، لیکن بندہ مومن کی منزل یہاں پہ رکتی نہیں، یہاں سے اسلام شروع ہوتا ہے. میلاد منا لیا تو ہم نے سمجھا کہ ہم نے دین کا کام مکمل کر لیا. دین یہاں ختم نہیں ہوتا، دین یہاں سے شروع ہوتا ہے. یہ ہماری محافل دین کی ابتدا ہے. ہمیں یہاں سے ہمارا دین، بلکہ یہ میلاد کی محفل. لوگوں نے بڑے بڑے دعوے کیے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ میلاد کیا ہے. میں کہتا ہوں آؤ تمہیں مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے چلو. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلم شریف کی حدیث، سنن نسائی شریف کے اندر بھی موجود. حضور نبی کریم گزرے مدینے کی گلی سے. سبحان اللہ. کچھ گلی سے گزرتے ہوئے مسجد نبوی کی طرف آ رہے ہیں. حضور کو کچھ آوازیں آئیں. آپ مسجد میں داخل ہوئے، دیکھا چند صحابہ بیٹھے ہیں. حضور چلتے 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 ان صحابہ کے پاس پہنچے. بات بڑی سننے والی ہے. حضور نے پوچھا ما اجلسکم، کیوں بیٹھے ہو؟ اب صحابہ کا جواب سنو. کہتے ہیں میلاد ثابت کرو. آؤ سنو تو صحیح. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں آئے، صحابہ بیٹھے ہوئے. پیغمبر اکرم نے پوچھا، نسائی شریف کی حدیث مسلم شریف میں بھی موجود. پیغمبر اکرم نے سوال کیا ما اجلسکم، کیوں بیٹھے ہو؟ صحابہ نے جواب دیا، عرض کیا جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بکا. سبحان اللہ. ومن علینا بکا. اب صحابہ کا جواب بڑا عجیب ہے. جب حضور نے پوچھا ما اجلسکم، آپ بیٹھے ہو نا، اوپر سے کوئی آ جائے اور کیوں بیٹھے ہو بھائی؟ حضور نے پوچھا صحابہ سے اپنے غلام، وہ مجمع عام نہیں، آپ اور میں نہیں تھے. وہ مجمع وہ ہے جن کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. وہ مجمع وہ بیٹھا ہے جن کو دیکھ کر آسمان کا نورانی مجمع رشک کرتا ہے. وہ مجمع ہے جن کو دیکھ کر جبریل جیسا فرشتہ رشک کرتا ہے کہ اے الہ العالمین یہ زمین پر جو بیٹھے ہیں. پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ ان کو عام نہ سمجھو، اصحابی کالنجوم، ان میں سے ایک بندہ ہدایت کا ستارہ ہے. فَبِأَيِّهِمْ مُقْتَدَيْتُمْ فَاتَدَيْتُمْ، ان میں سے جس ایک کی بھی اقتدا کر لو گے پیغمبر اکرم فرماتے ہیں ہدایت پا جاؤ گے. اب حضور نے پوچھا ما اجلسکم، کیوں بیٹھے ہو؟ جواب صحابہ کا ترجمہ میں کرتا ہوں. عرض کی حضور جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ.
ہم بیٹھے اس لیے ہیں کہ ہم اللہ کا ذکر کریں، اس کا شکر ادا کریں. علامہ ہدانا لدین ہی، اس شے پر کہ ایک تو اس نے ہمیں دین عطا فرمایا، اور اگلا جملہ وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، اور یا رسول اللہ اس چیز پر کہ اللہ نے آپ کو بھیج کر ہم پر احسان فرمایا. ہم بیٹھے ہیں اب یا تو استغفر اللہ استغفر اللہ یہ کہو کہ صحابہ بیٹھے تو اور مقصد کے لیے تھے، جھوٹ بول رہے تھے، نقل کفر نباشا. اب وہ صحابہ وہ جن کی باتیں خدا قرآن میں کرتا ہے، جب نبی نے پوچھا کیوں بیٹھے ہو تو وہ کہہ رہے ہیں دو باتیں کی وجہ سے بیٹھے ہیں. ایک اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ ہمیں دین دیا، دوسرا اس چیز کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ آپ کی صورت میں رب نے ہم پر احسان فرمایا. مطلب حضور آپ کی آمد کا ذکر کر رہے ہیں. اب پیغمبر اکرم نے چاہیے تو یہ تھا پرلی اور وڈی مسیتی آئے نے فتوے کے مطابق حضور آتے بھی ہیں میرے یہاں بیٹھے تسی بدعت پکڑ دے ہو، شرک پکڑ دے ہو. میں تو شرک دیئے جڑا وڈن آیا کہ ایک کڑے کھاتے لگ گئے ہو، وہ ایڈا جے بیڑا کام آت نبی منع کرتے ہیں بلے کیوں پہ کر رہے ہو؟ پیغمبر اکرم نے منع کرنے کی بجائے پتہ کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا قسم اٹھاؤ اس لیے ہی بیٹھے. جملہ ہے میرے محبوب کا، فرمایا قسم اٹھاتے ہو اس لیے بیٹھے ہو. عرض کی حضور اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اس نے آپ کی صورت میں ہم پر احسان کیا اور ہمیں دین عطا فرمایا. اب حضور کا جملہ سنو، ابھی حدیث ختم نہیں ہوئی. حضور نے فرمایا تمہیں پتہ ہے میں نے تم سے قسم کیوں لی؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ مجھے تم پر یقین نہیں ہے، یقین ہے تم اسی لیے بیٹھے ہو، لیکن میں نے تم سے قسم اس لیے لی. اتانی جبرائیل علیہ السلام، ابھی تم ادھر بیٹھے تھے میں اپنے کمرے میں تھا، میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے. فَأَخْبَرَنِي، اور جبریل علیہ السلام نے آکے خبر دی ان اللہ عز و جل یباہی بکم الملائکہ. جبریل آکے بتاتا ہے یا رسول اللہ آپ کے وہ ساتھی جو مسجد نبوی میں بیٹھ کر آپ کا میلاد پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے ان ساتھیوں پر فخر فرما رہا ہے. اللہ کیا کر رہا ہے؟ فخر. وہ کام کر رہے ہیں کہ اللہ اس کام پر فخر فرماتا ہے کہ چند گناہگار ہیں تو گناہگار، پر آج کسی بہانے سے اکٹھے بیٹھ کے میرے یار کا ذکر کر رہے ہیں. تو حضرات محترم اگر یہاں پہ ہوتا ناچ گانا ڈھول ڈمکا لوگ تو بڑے آتے ہیں، لیکن اس کی برکت کہاں ہونی تھی؟ اگر نبی کا ذکر لیا جا رہا ہے، نام جا رہا ہے، ایک دفعہ درود پڑھے تو 10 رحمتیں ایک بندے پر، جتنے بندے پڑھے جتنی مرتبہ درود بنے اتنی رحمتیں. تو جس شادی کا آغاز ہی رحمتوں سے ہو پھر اس کی توقع تو کی جا سکتی ہے. وعدے میں پیری کے پونا ہوئے بندہ ہو دے چنگا پاوے اگلو توقع رب دے جیڑا اینا دے بادشاہی او دے اینا دے موڑی چنگا بن چھڑے ہے. اگلا کام رب کوڑے اچھا کام کر کے توکل رب پر کر کے جب بندہ مومن اپنی زندگی کے معاملات کرتا ہے تو پھر رب اس کو شرمندہ نہیں ہونے دیتا. پھر اللہ رب العالمین کرم نوازی فرماتا ہے. تو حضرات محترم میں وہی
اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب ان سے فرما دو یہ 8 چیزیں بڑی پیاری ہیں، بڑی پیاری ہیں۔ یہ فطرت ہے کہ ہر بندہ اپنی اولاد سے پیار کرتا ہے، ہر بندہ اپنے والدین سے پیار کرتا ہے، ہر بندے کا پیار بھائیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ رشتہ داروں کے بغیر کسی بندے کی زندگی مکمل نہیں ہوتی۔ مال بھی ہر بندے کے لیے ضروری ہے، تجارت بھی ہر بندے کے لیے ضروری ہے، مکان بھی ہر بندے کے لیے ضروری ہے، لیکن فرمایا ان 8 چیزوں کے بغیر تمہاری زندگی مکمل نہیں ہو سکتی۔ پیار ضرور کرو، لیکن جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات آئے تو ان 8 چیزوں سے بڑھ کے اللہ اور اللہ کے رسول سے پیار کرنا چاہیے۔ میں رب نے ہی دلوں میں محبتیں پیدا کی ہیں، میں اللہ ہی حکم دیتا ہوں وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ نیکی کرو، احسان کرو، لیکن اتنے تک اگر والدین رکاوٹ بن رہے ہوں نا مصطفیٰ کی محبت میں، تو پھر صحابہ اکرام آ جاتے ہیں مصطفیٰ کے پاس، یا رسول اللہ میری ماں ہے، اس نے برا بلا کہا ہے، میں نے مارا ہے اس کو۔ ماں آ جاتی ہے شکوہ کرنے، یہ آپ کا غلام ہے، اس نے مارا، حضور نے بلا لیا، فرمایا کیوں مارا ہے؟ عرض کیا حضور شکر کرو میرے پاس تلوار نہیں تھی، ہے تو میری ماں، اس نے آپ کی گستاخی کی ہے، جو میں آپ کا پیار دیکھوں کہ ماں کو دیکھوں۔ اللہ اللہ اللہ، جب یہ جملہ بولا اللہ عرش و اللہ نے قرآن کی آیت طیبہ نازل فرما دی۔ تو حضرات محترم صحابہ کرام نے ان 8 چیزوں اور اللہ کے رسول کا پیار، ان 8 چیزوں سے پیار کیا۔ اسلام یہ نہیں کہتا بھی پتھر بن جاؤ غیر جذباتی، بس بڑا تعلق ہی کوئی نہ ہو، مال و دولت نال، پیسے نال، بھائیاں نال، بیوی نال، رشتہ داراں نال، والدین نال، اولاد نال، نہ یہ بھی نہیں چاہتا اسلام۔ اسلام کہتا ہے ہر بندے کے حقوق پورے کرو، لیکن جہاں بات آ جائے خدا اور خدا کے رسول کی، پھر جو محبت ان کے ساتھ ہے وہ ان 8 چیزوں سے بڑھ کے اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہونی چاہیے۔ محبت ان کے ساتھ بھی ہو، لیکن جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہے وہ ان سے بھی بڑھ جائے۔ یا اللہ کوئی مثال، یہ تو تیرا حکم آ گیا، جملہ آ گیا قرآن میں، کوئی مثال فرمایا قرآن کے اس جملے کی ایک رگ پر، ایک شک پر، ایک حرف پر اگر عملی نمونہ دیکھنا چاہتے ہو، میرے محبوب کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو دیکھ لو۔ ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے ان 8 چیزوں کو محبوب کی محبت پر قربان کر کے دکھایا۔ حضرات محترم آج ہمارا ایک مسئلہ نہیں، ہمارے بے شمار مسائل ہیں، ہمارے گھر کے مسائل الگ، معاشرے کے مسائل الگ، ملکی مسائل الگ، بین الاقوامی مسائل الگ، ہر جگہ مسلمان پریشان ہے، گھر میں پریشان، محلے کی زندگی میں پریشان، معاشرے کی زندگی میں پریشان، قومی زندگی، ملک کی بحیثیت قوم پریشان، اور بحیثیت امت مسلمہ پوری آل ورلڈ میں پریشان۔ وجہ یہ ہے کہ ہم میں وہ مسلمان نہیں رہا جو مسلمان مصطفیٰ نے اپنی زندگی میں بنایا۔ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، ان سے پوچھو جن کے نزدیک زندگی شروع بھی مصطفیٰ کی بارگاہ سے ہوتی تھی، ختم بھی مصطفیٰ کی بارگاہ میں آگے ہوتے تھے۔ حضرت بی بی زنیرہ کا میں اکثر واقعہ بیان کرتا ہوں کہ جب آپ نے کلمہ پڑھا نا تو آپ کا مالک اس کو پتہ چلا کہ اس نے ہے بھی میری خدمت، 3 کمزوریاں تھیں ان میں۔ سب سے بڑی کمزوری تو عورت ہونا، دوسری کمزوری بوڑھی تھی، تیسری کمزوری کنیز تھی، تینوں کمزوریاں ایک بندے میں پائی جاتی ہیں۔ مالک کو پتا چلا کہ کلمہ پڑھ لیا، مالک نے بلا لیا، پوچھا ہے بی بی زنیرہ
میں نے سنا ہے تو محمد عربی کا دین قبول کر چکی ہے۔ آپ نے فرمایا تو نے سچ سنا ہے، میں پڑھ چکی ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مالک نے گھوڑا اٹھایا، بی بی زنیرہ کو ایک طرف سے مارا۔ بی بی زنیرہ کمزور بھی تھی، ضعیف بھی تھی، کنیز بھی تھی، تینوں کمزوریاں پائی جاتی ہیں۔ جب گھوڑا کھایا تو بی بی گر پڑی۔ مالک یہ سوچ رہا ہے کہ اب اٹھے گی تو جواب دے گی کہ اب میں نے دین کو چھوڑ دیا، اس کا وہ نشہ اتر جائے گا۔ لیکن بی بی اٹھی، اٹھتے ہوئے پھر پڑھتی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرات محترم وہ پھر غصے میں آ گیا، اس نے دوسری طرف سے گھوڑا مارا، بی بی اس طرف جا پڑی۔ وہ بی بی کو پھر جب اس نے دیکھا، اب انتظار کر رہا ہے کہ 2 گھوڑے اس نے کھا لیے، اب تو یہ نام نہیں لے گی۔ بی بی تیسری بار اٹھی تو پھر کلمہ پڑھتے اٹھی۔ بڑا غصہ آیا، یہ مالک قریب گیا، اس نے وہ گھوڑا لیا، بی بی زنیرہ کی گردن میں ڈالا، ایسے گردن میں گھوڑا ڈال کے نا ایسے کر کے گھوڑے کو بل دینا شروع کر دیا۔ بل دے رہا ہے، گردن گھٹتی جا رہی ہے۔ حضرات محترم چہرے پہ سرخی چلی آتی جا رہی ہے، اور وہ زور زور سے وہ گھوڑے کو دبا رہا ہے، بل دے رہا ہے۔ بی بی زنیرہ کی گردن گھٹتے گھٹتے اچانک اس کی آنکھیں باہر آ گئی، وہ چیخ اٹھی، اس نے کہا میرے مالک مجھے آنکھوں کے سامنے اندھیرا نظر آ رہا ہے، میں دیکھ کچھ نہیں رہی، مجھے دکھائی کچھ نہیں دے رہا۔ وہ ٹھٹھا مار کے ہنس پڑا، اس نے کہا کہ وہ جو انڈٹھا خدا ہے تیرا، جس کو مانتی ہو اس کو بلاؤ، اس کو کہو کہ تیری آنکھوں کا نور واپس کرے۔ جن خداؤں کو تم نے چھوڑ دیا، لات عزا منات حبل، ان کے یہ جو 360 خدا، ان کے بت اس خانے کعبے کے اندر پڑے ہوئے تھے۔ اس نے ٹھٹھا مار کے کہا کہ میرے خداؤں نے تیری آنکھوں کا نور چھین لیا ہے، اب انڈٹھا خدا جو تو مانتی ہے اس خدا کو کہو کہ تمہاری آنکھوں کا نور واپس کرے۔ حضرات محترم بی بی زنیرہ دزان ہو کے بیٹھ گئی، بیٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتی ہے، عرض کرتی ہے اے میرے مالکہ، بات میری آنکھوں کی ہوتی تو میں آنکھیں تیری ذات پہ قربان کر چکی ہوں، میں تجھے سے آنکھیں نہ مانگتی۔ یا اللہ بات میری آنکھوں کی نہیں ہے، اب یہاں بات تیرے محمد کی عزت کی آ گئی ہے، اپنے محمد عربی کی عزت رکھتے ہوئے میری بے نور آنکھوں کو نور عطا فرما دے۔ ابھی یہ دعا مانگ کے بی بی زنیرہ نے ہاتھ اپنے چہرے پہ نہیں مارے تھے، وہ چیخ اٹھی، اس نے کہا او مالک میرا امتحان لے لے، آپ دیکھ معجزہ، میرے رب نے میری آنکھوں کا نور واپس کر دیا ہے، میری آنکھوں کا نور واپس آ گیا۔ اب بی بی زنیرہ کی اس بات میں اثر کہاں سے آیا؟ آج ہم تو بڑی دعائیں مانگتے ہیں، یا اللہ اسرائیل کو برباد کر دے، فلسطینی مسلمانوں کو ذبح کر رہے ہیں، لیکن وہ برباد نہیں ہوتے، الٹا فلسطینی مسلمان برباد ہو رہے ہیں، ہماری دعاؤں میں اثر نہیں۔ بی بی زنیرہ کہتی ہے کہ اثر ہوگا، پہلے میرے جیسی محبت مصطفیٰ تو لاؤ، پہلی میرے جیسی محبت مصطفیٰ تو لاؤ۔ ایک چھوٹا بچہ ہے مدینے میں، بالکل چھوٹا، اپنے چاچے کی انگلی پکڑ کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتا ہے، وہ بڑے شوق سے آتا ہے، آکے میرے نبی کی محفل میں بیٹھتا ہے، حضور کے ارشادات سنتا ہے، بڑا چھوٹا ہے، اکیلا آ نہیں سکتا۔ اس کے چاچے کا نام ہے جلاس بن سوید، کیا نام ہے؟ جلاس بن سوید چاچے کا نام ہے۔ اس کی انگلی پکڑ کے روز آتا ہے میرے محبوب کی بارگاہ میں، آکے بیٹھتا ہے، چاچا بھتیجا بیٹھتے ہیں، کیونکہ اس کا باپ کسی جنگ میں شہید ہو چکا ہوتا ہے۔ باپ کے شہید ہونے کے بعد اپنے چاچے کی انگلی پکڑ کے روز میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ ایک دن چاچا جلاس بن سوید ہو گیا بیمار، اس نے کہا کہ میرے بھتیجے آج میں نہیں جا سکوں گا، آج چھٹی کر لو۔
اب چھوٹا بچہ سوچتا ہے کہ میں روز جاتا ہوں نبی کی بارگاہ میں بیٹھتا ہوں وہ لذت لیتا ہوں. حضور کی بارگاہ کی لذت عجیب ہی روحانی لذت ہوتی تھی. جو ہر وقت بیٹھا کرتے تھے نا حضرت ابو ہریرہ کو ایک دفعہ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ ہر وقت میری بارگاہ میں بیٹھے رہتے ہو زر غبن تزدد حبا. ایک دن چھوڑ کر ملاقات کرنے سے محبت بڑھتی ہے تو تھوڑی جایا بھی کرو کہیں. حضرت ابو ہریرہ اٹھے, یہ پلر ہے نا, پلر کے اوپر سے ہو کے پھر آ گئے. حضور نے فرمایا پھر آ گئے. عرض کی یا رسول اللہ کیا کروں, اس سے زیادہ جدائی برداشت ہی نہیں. اللہ اللہ اللہ. یہ مصطفیٰ کی بارگاہ کی حلاوت ہوتی تھی. تو وہ چھوٹا بچہ جو گناہوں سے پاک و معصوم ہو اور مصطفیٰ کی بارگاہ کی محفل میں ضرور جاتا ہو, روز جاتا ہو, اس کی روحانیت کا پھر عجیب عالم ہوگا. جب جلاس بن زوید بیمار ہو گیا, وہ سوچتا ہے کہ اکیلا میں آج تک گیا تو نہیں ہوں لیکن رہ نہیں سکتا, چلو چاچا نہیں جاتا نہ جائے میں جاؤں. وہ چھوٹا بچہ آہستہ آہستہ چلتا 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 میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گیا. حضور کی محفل لگی ہے, حضور بیٹھے ہیں, تشریف فرمائے. صحابہ کرام ایسے محفل لگا کے بیٹھے, کملی والے ارشادات فرما رہے ہیں, سارے صحابہ وہ ارشادات سن رہے ہیں. حضرات محترم پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ بچہ اٹھا. بالکل میں آخری باتیں کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. حضرات محترم وہ بچہ اٹھا, اٹھ کے گھر آیا, آ کے چاچا کو کہتا ہے چاچا تم نہیں نہ گئے محبوب کی محفل میں, آج میں گیا ہوں, تم بیمار جو تھے آج میں گیا ہوں. کملی والے نے قیامت کا تذکرہ اس انداز سے کیا ہے, اس انداز سے حضور نے قیامت کے واقعات بیان کیے ہیں. مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ قیامت سامنے قائم ہو گئی ہے اور میں قیامت کے اندر میدان محشر کے اندر موجود ہوں. یہ وہ چھوٹا بچہ جو ہے نا, یہ اپنے چاچے کو یہ بات کرتا ہے. اب وہ چاچا اصل میں تھا منافق, چاچا اندر سے ٹھیک نہیں تھا. اب وہ چاچا کہتا ہے اگر محمد استغفر اللہ نقل کفر کفر نباشر توبہ, وہ کہتا ہے کہ اگر محمد کی باتیں سچی ہیں تو ہم گدھے سے بھی زیادہ بدتر ہیں. اب وہ بچہ تھا چھوٹا, اس نے بڑے حیران ہو کہ چاچے کو دیکھا کیونکہ چاچا پہلی بار سامنے آ رہا تھا. اللہ اللہ. اس نے کہا چاچا پہلے پوری دنیا میں میرے نزدیک تیرے سے محبوب کوئی نہیں تھا, اللہ اللہ, لیکن آج تو نے میرے نبی کے بارے میں ایسا جملہ بولا, پوری دنیا میں میرے نزدیک تیرے سے زیادہ مبغوض کوئی نہیں, یعنی اب اتنی میں تم سے نفرت کرتا ہوں. اور تم نے یہ جو بات کی, میں 5-6 دن تک بخار میں پریشان ہے, پرویز صاحب نے ٹائم دیتا ہوا تو انہوں نے محفل خراب نہ ہو جائے, تو شکر ہے آج من بخار نہیں ہویا آ گیا, لیکن وہ اثرات ہیں نا جی, تو اس لیے یہ کھانسی وغیرہ تو یہ 2-3 دن سے ہے, تو اب ماشاءاللہ کچھ بہتر ہے. میں نے کہا چلو ذکر کریں گے مصطفیٰ کا, حضور کے نام کا صدقہ رب کرم نوازی فرما دے گا. تو حضرات محترم وہ بھتیجا کہتا ہے جلاس بن زوید کو کہ اب پہلی بار تم کھل کر میرے سامنے آئے ہو, اور وہ کہتا ہے یا اماں ہو, اے میرے چچا میں یہی تیری بات جاؤں گا مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں جا کے بتاؤں گا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے, وہ کہتا ہے کہ یا امی واللہ انکا کنتا من احب الناس الى قلبی, پہلے میرے نزدیک تم سب سے زیادہ محبوب تھے. واللہ لقد اصبحت الان
ابغضهم الی قلبی جمیعا، اب پوری کائنات میں تم مجھ سے زیادہ، تم میرے دل کے اندر سب سے زیادہ مبغوض ہو۔ یا ام انا بین الاسنین، اے میرے چچا میں دو راہ پہ کھڑا ہوں، اے میرے چچا اما اخون اللہ ورسولہ فلا اخبر رسول اللہ، اگر میں رسول اللہ سے خیانت کروں اور نبی کو تیری بات نہ بتاؤں تو تیرا میرا رشتہ بچ جائے گا، لیکن میں اللہ اور اللہ کے رسول سے خیانت نہیں کروں گا، میں بتاؤں گا جا کے تاکہ میرا دنیا کا کوئی رشتہ بچے نہ بچے، ایمان کا رشتہ جو مصطفیٰ سے جڑ گیا ہے وہ بچ جائے۔ اب وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ وَإِمَّا نُخْبِرَ رَسُولًا، وہ کہتا ہے وَلْيَقُلْ مَا يَقُلْ، اس نے کہا جاؤ تم جا کے جو مرضی کہہ دو۔ وقال جلاس بن سوید، جلاس بن سوید کہتا ہے انت طفل صغیر، تم وہ بڑے چھوٹے بچے، لا یصدقک الناس فقل ما شئت، لوگ تمہاری بات کی تصدیق نہیں کریں گے، جو مرضی ہے جا کے کہو۔ یہ بچہ چلا گیا مصطفیٰ کی بارگاہ میں جا کے کہتا ہے یا رسول اللہ، اب بچے کے الفاظ حدیث میں موجود ہے، بچے کے الفاظ کہتا ہے یا رسول اللہ الجلاس ابن سوید خان اللہ ورسولہ وہو امی، یا رسول اللہ جلاس بن سوید میرا چاچا ہے پر اس نے اللہ اور اللہ کے رسول سے خیانت کی ہے۔ جب حضور کی بارگاہ میں عرض کیا تو حضور نے جلاس بن سوید کو بلایا، پوچھا اور تو یہ گل کیتی ہے؟ وہ آدھا کتے کہانیاں جناب دروئی نے میں تو نہیں کیتی، میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی، یہ تو بچہ ہے۔ کملی والے کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ان سے پوچھا کہ بتاؤ تم کیا کہتے ہو یہ جلاس بن زبید کیسا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جناب سامنے تو صحیح نظر آتا ہے، روز محفل میں آتا بھی ہے، یا رسول اللہ ہمارا تو یہ خیال ہے کہ چونکہ یہ روز جلاس بن زبید یہ روز آپ کی بارگاہ میں آتا ہے، بڑا بھی ہے آتا بھی روز ہے، بلا ناغا آتا ہے، اس کا یقین کر لینا چاہیے کیونکہ یہ بچہ پھر بھی بچہ ہے، بچہ پھر بھی بچہ ہے۔ بچے کی بات ہو سکتا ہے اس کو غلط فہمی ہوئی ہو، بچے کی بات کی وجہ سے اس بندے کو ناراض نہیں کرنا چاہیے، اس کے خلاف کوئی حرکت کوئی عمل نہیں کرنا چاہیے، ہو سکتا ہے بچہ ہے اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہو۔ جب حضور نے فرمایا کہ نہیں وہ بھی سارے یار کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے تو تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، اب وہ بچہ تھا، اب وہ سوچتا ہے کہ میں کیا کروں، بات تو میری سچی ہے، وہ نہ تھوڑا سا نا ایسے حضور بیٹھے ہیں سامنے، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، وہ سائیڈ پہ گیا، اسی محفل کے اندر پیچھے کونے میں جا کے کہتا ہے اللہم، اب وہ بچہ رب کی بارگاہ میں اللہم ان کنت صادقا فصدقنی، یا اللہ اگر میں سچا ہوں تو تو میری تصدیق آسمان سے فرما، وَإِن كُنتُ كَاذِبًا فَكَذِّبْنِي، یا اللہ اگر میں جھوٹا ہوں تو تو میری تکذیب آسمان سے فرما، آسمان سے مجھے جھٹلا دے۔ حضرات محترم ابھی یہ بچے نے دعا مانگی، ایک جملہ بچے نے ایک جملہ بولا صرف، اللہم ان کنت صادقا فصدقنی وَإِن كُنتُ كَاذِبًا فَكَذِّبْنِي، یا اللہ اگر میں سچا ہوں میری تصدیق تو فرما، اگر میں جھوٹا ہوں میری تکذیب تو فرما۔ ابھی اس بچے کے ہاتھ اپنے چہرے پہ نہیں آئے، حضرات محترم سورہ توبہ کی آیت نمبر 70 نازل ہو گئی۔ کون سی آیت ہے؟ میں آیت پڑھوں، فرمایا یخلفون باللہ
کچھ لوگ اللہ کی قسم اٹھا کے قالو کہتے ہیں وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ کفریہ کلمہ کہتے ہیں وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ اسلام لانے کے بعد وہ کافر ہو گئے يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ حضرات محترم جب یہ آیت طیبہ نازل ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو بلایا فرمایا بچے ادھر آؤ مرحبا بالذی صدقہ ربہ من فوق سبع سماوات سبحان اللہ اور کیا کیا وفت اذنک یا غلام اس بچے کو قریب بلایا اس کے کان کو پکڑ کے فرمایا او لڑکے تیرے کانوں نے سچ سنا ہے 7 آسمانوں کے پار سے میرے رب نے تیری تصدیق فرما دی ہے سبحان اللہ کوئی رزلٹ کڈیا دل ای تو کام ہوئے سچا تے بچہ چھوٹا آئی حرکت عرشت بھی ہو جاتی ہے آج اگر ساڑیاں دعاواں فضول جا رہی ہیں فلسطین دا مسلمان خوش رہا ہے کشمیر سے ذبح ہو رہا ہے بوسنیا چیچنیا عراق برباد ہو رہا ہے وجہ کی ہے کم از کم اس چھوٹے بچے جیا ایمان دے پیدا ہو جائے اتنا ایمان اس بچے کا تھا جملہ ایک بولا یا اللہ ایک دنیا دے مندہ کوئی نہیں پیا تیرا محبوب بھی میرے چاچے دی حمایت کر گیا ہے یا اللہ اگر میں سچا میری تصدیق تو کر اگر میں جھوٹا میں نسوانا تو جھٹلا جبریل وہی لے کے آیا مصطفیٰ کریم نے فرمایا مرحبا بالذی صدقہ ربہ من فوق سبع سماوات میرے رب نے 7 آسمانوں تو پار تیری تصدیق فرما چلی وہ سچا ہے وہ نام پتہ کیا حضرت عمیر پیو دا نائی سعد عمیر بن سعد انصاری اتنا مقام ہے عمر فاروق کے زمانے میں ان کو گورنر حمص کا گورنر بنایا گیا جب ان کا انتقال ہوا تو عمر فاروق رو پڑے انہوں نے عرض کی مالکہ یہ حمص کا گورنر تھا یہ سعد یہ عمیر بن سعد انصاری تو یا اللہ یہ تو وہ تھا کہ بچپن میں اس کے تصدیق میں قرآن کی ایتیں نازل ہوتی تھی اب یہ فوت ہو گیا ہے اب اس کی جگہ میں کس بندے کو لاؤں اس کا تو میرے پاس کوئی نہیں منبدل ہی نہیں ہے صحابہ پہ باتیں کرنی تو بڑی آسان ہے اگر دیکھو کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اپنا سب کچھ قربان کر کے دین پہ نثار کیا کیا تو پھر آپ کو پتا چلے کہ اگر صحابہ نہ ہوتے تو نہ ہمارے پاس قرآن ہوتا نہ نبی کی حدیث ہوتی نہ حضور کی سنت ہوتی نہ دین اسلام ہوتا اگر یہ سارا کچھ بچا ہے تو اس لیے بچا ہے کہ بدر میں صحابہ نے جانیں قربان کی صحابہ ذبح ہوئے صحابہ نے مارے کھائی صحابہ مکے میں گلیوں میں گھسٹتے تھے انگاروں میں گھسیٹے جاتے تھے اور ان کی زبانوں پہ انگارے رکھے جاتے تھے پھر ہر چیز چھوڑ کے مدینے آئے پھر بدر میں ہر چیز قربان کی پھر خندق میں خیبر میں ہر جنگ میں صحابہ اکرام نے قربانیاں دی تن من دھن قربان کیا پھر جا کے اسلام 60 سال گزارنے کے بعد ان قربانیوں کے سرے پر ان کی وجہ سے 60 سال گزار کے کربلا اپڑیا سبحان اللہ تے مڑ کربلا آیا بھی کوئی ماڑا سنبھالیا نہیں انہاں بھی 71 قربان کیتے 72 دیتے دے کے پھر دین کو بچایا اسیو خوش قسمتاں کہ اسی انہاں نے بھی مننے ہیں جنہ کربلا تک کپڑایا تے انہاں نے بھی مننے ہیں جنہ کربلا وچ بچایا کئی بندے مڑو شروع ہی کربلا تو کر دے میں کبھی کیٹی بے انصافی ہے کربلا تک پڑھاؤں والے دا نام ہی کوئی نہیں جنہ کربلا تک پڑھایا ہے
انہوں نے بھی ساڈا سلام ہے تے جنہ کربلا وچ بچایا انہوں نے بھی ساڈا سلام ہے بی بی زنیرہ تے اس چھوٹے بچے دے ایمان جیا اگر آج ساڈا ایمان ہو جائے اللہ نے قرآن چ فرمایا وان تم لونا ان کنتم مومنین میرا وعدہ ہے قرآن وچ جے بھی بورڈ لا چھڈیا میں رب نے کہ مومن بننا تہاڈا کام ہے جس دیوں تسی او جائے مومن بن گئے گا تے دنیا ساری دی بادشاہت میں رب نے مسلمانوں کو عطا کر چھوڑی پتہ لگا او تو تھوڑ نہیں تھوڑی دو ہے ساڈا مسلمان بڑھنا ضروری ہے ساڈے اندر او ایمان آ جائے تے اج بھی اسلام دا بول والا ہے مسلمانوں دا بول والا ہے دعا کر دیا کہ اللہ تعالیٰ مصطفیٰ کریم دے نام نامی اس نے گرامی دا صدقہ حضور دے میلاد دا صدقہ عزیزم محمد شاہران نو زندگی دے اس نئے موڑ دے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب دے رحمت دے خزانے چو رحمت دا حصہ وفر عطا فرمائے اللہ تعالیٰ محمد پرویز صاحب محمد اجمیر ویسے میرے کلاس فیلو بھی یہ میرے کول گیا نا میں نہ دن تو سمجھ سے جاتا نہیں میں کہ میں سے جانتا